فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسی روح ویسے فرشتے کہنا کیسا؟ سوال، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ محاورہ بولنا کیسا ہے؟ جیسی روح ویسے فرشتے، یہ محاورہ بولنا کیسا ہے؟ جواب، یہ جملہ بطور کہاوت بولا جاتا ہے، یہ جملہ بطور کہاوت بولا جاتا ہے، اس لیے حکم کفر نہ ہوگا کہ یہاں مقصود فرشتوں کی توہین نہیں، اس جملے میں فرشتوں کی توہین کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ فیروز اللغات صفحہ 533 پر اس کے معنی لکھے ہیں، انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنے ہی جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے۔ اس محاورے کا یہ جو محاورہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، اس محاورے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنے ہی جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے۔ اس طرح کے جملوں سے احتراز یعنی بچنا چاہیے، مگر یہ جملہ کفریہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کی توہین یہ مقصود نہیں ہے۔ ہر شخص پر روزانہ 20 فرشتوں کی ذمہ داریاں، ہر آدمی کے پیچھے روزانہ تقریباً 20 فرشتے 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کس قدر ناقدرے ہوتے ہیں کہ ملائکہ تک کو بھی معاذ اللہ عز و جل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کی زبان جو ہے نا اتنی قینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے کہ فرشتوں کو بھی معاذ اللہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنا بیٹھتے ہیں اور ان کی توہین پر اتر آتے ہیں۔ یقیناً فرشتے معصوم ہیں اور ان کے ذریعے رب کائنات عز و جل نے ہم پر عظیم احسانات فرمائے ہیں۔ انسان پر کچھ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، مختلف روایات میں ان کی جدا جدا تعداد بیان کی گئی ہے، ہر روایت میں اس کی جو تعداد ہے وہ الگ الگ بیان کی گئی ہے، اور ان میں سے ایک ایمان افروز حدیث پاک یہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان عز و جل کی خدمت والا شان میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ایک فرشتہ تیری دائیں یعنی سیدھی طرف ہے، جو تیری نیکیوں پر مامور ہے، جو تیری نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ بائیں یعنی الٹی طرف والے فرشتے کا امین ہے۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں یعنی الٹی طرف والا فرشتہ دائیں یعنی سیدھی جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے
کیا میں اس کا یہ گناہ لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. سیدھی جانب والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، شاید یہ اپنے گناہ پر اللہ عز و جل سے استغفار کرے اور توبہ کرے. تو جب بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے، ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، تیسری مرتبہ جب اس طریقے سے وہ پوچھتا ہے تو دائیں طرف والا یعنی سیدھی طرف والا کہتا ہے ہاں اب لکھ لو. اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ کیسا برا ساتھی ہے. اللہ عز و جل کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. جب بھی بندہ کوئی بات بولتا ہے تو اسے لکھا جاتا ہے. بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی زبان کو بہت سنبھال کے استعمال کرتے. جیسے ہم مثال کے طور پہ آج ہم پیسے کیسے سنبھال کے خرچ کرتے نا، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، بلا وجہ 1 روپیہ بھی ہم نکال کے خرچ نہیں کرتے، بھاؤ تاؤ کراتے ہیں، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، ہے نا. 1 کلو نمک چاہیے تو 2 کلو نمک خرید کے نہیں لے کے آتے. تو ویسے ہی بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ زبان کو بھی جو ہے اتنا سنبھال کر کے استعمال کرتے تھے. مگر آج کل جو ہے زبان کے استعمال میں سوچا سمجھا نہیں جاتا، بس اسے استعمال کیا جا رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بولا جا رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. اور 2 فرشتے تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. ترجمہ کنز الایمان، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ٹوٹل 4 فرشتے ہوئے، ایک سیدھی طرف، ایک بائیں طرف الٹی طرف، ایک سامنے اور ایک پیچھے جو حفاظت کرتے ہیں. اور ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے. جب تم اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے، اور جب تم اللہ عز و جل پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. ایک فرشتہ تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے، اور جب تم اللہ عز و جل پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. اور 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں، وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں. ان کا کام ہے کہ جو تم درود شریف پڑھو وہ لکھے، اسے محفوظ کرے. اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ داخل ہونے نہیں دیتا. اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہے. تو یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہے. رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دن کے فرشتے 10 الگ ہیں، رات کے 10 فرشتے الگ ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں. یہ 20 فرشتے ہر آدمی پر مقرر ہے.
تو ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے مقرر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ذریعے بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام